بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل انسائٹ ود حجازی دیکھ رہے ہیں. آج میں نے طاہر جمیل نورانی صاحب کو انگلینڈ سے دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ براڈ شیٹ کی حقیقت کیا ہے. طاہر جمیل نورانی صاحب گزشتہ 40 سال سے انگلینڈ میں مقیم ہیں، منجے ہوئے صحافی ہیں. ان کا کالم ولایت نامہ روزنامہ نوائے وقت میں باقاعدگی سے چھپتا ہے. نورانی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ براڈ شیٹ کمپنی سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کے عوام کو مل جائے گی، یا یہ بھی پاناما کی طرح ایک کیس ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ضروری ہو چکا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں میرے 40 سالہ قیام پذیر ہونے کا ذکر کیا ہے. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بہت کچھ سیکھا اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں. نوائے وقت میں آپ لوگ ولایت نامہ کے عنوان سے میرا کالم پڑھتے ہیں. الحمدللہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. براڈ شیٹ اسکینڈل سے پردہ اٹھانے سے قبل یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی قدر بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں مختلف مقابلوں میں، مختلف سیاسی حصوں میں، اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی بیچارے بس کام ہی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، وہ کام کر رہے ہیں. تو سب کے لیے یہ حیران کن بات ہے. اور میں دیکھ رہا تھا، مختلف چینل بھی دیکھے ہیں ہمارے یہاں جو لوکل برطانیہ میں ہیں، لندن کے بھی ہیں، کہ یہ جو کیس براڈ شیٹ سکینڈل سامنے آیا ہے. لیکن اس میں ایک سوال ابھی کچھ جو ہیں جو یہاں ہمارے غیر پاکستانی لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے گورے دوست ہیں اور وہ جو مغربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بیسک آپ زیادہ جانتے ہوں گے کہ بیسک تو یہ 2002 میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ معاہدہ ہوا تھا، جو غالباً 2003 میں، وہ ایک سال کے بعد ہی وہ ہاں جو تھا. جی بالکل بجا کہا. کیونکہ اس وقت جو عام نظریہ تھا یا لوگوں کی سوچ تھی، کیونکہ دو پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور اس سے پہلے پھر اس میں وہ کاف بھی شامل تھی، کچھ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی آئے تھے. اور جنرل صاحب نے غالباً جو میں نے جتنا بھی اسس کیا ہے، ان کی سوچ غالباً یہ تھی، مجھے نہیں معلوم، کہ پہلے اوپر سے ہاتھ ڈالا جائے اور ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے جو زبان عام پہ ہیں، اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں کہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ، کیونکہ وہ جو لنک ہیں پھر وہ NRO کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، تو میں کیوں نہ پہلے مین جو ہیں فگرز ان پہ ہاتھ ڈالوں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے. ورنہ اپنا سوال آپ کا درست ہے کہ وہ جو 200 افراد ہیں ان میں سے ابھی بھی شامل ہیں. نہیں، اصل میں جو 200 افراد میں مشرف صاحب کا یہ نہیں تھا اندازہ فکر. ان کا اندازہ فکر یہ تھا کہ اصل میں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی شب خوں مارتا ہے، مارشل لا لگاتا ہے، تو وہ ڈکٹیٹر بن کے حکومت نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک سیاسی بندہ بننا چاہتا ہے، ایک عوامی بندہ بننا چاہتا ہے. اسی چکر میں اپنا مشرف صاحب نے سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا شروع کیا، اور جس سیاستدان نے ان سے ہاتھ ملا لیا اس کا نام اس لسٹ سے خارج کر دیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ لسٹ میں چند نام رہ گئے تو ان کو یہ معاہدہ ختم کرنا پڑا. جی میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی، ان ساری چیزوں میں جانے سے پہلے حجازی صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ماشاء اللہ جنرل مشرف یا جنرل ضیاء الحق یا جتنے جرنیل کے ہیں وہ خود نہیں لگاتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کانسیکوینسز ہیں ہم انہیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ آیا ہماری فوج خود آ کے آپ کو کہتی ہے کہ جی آئیں ہم مارشل لا لگانے لگے ہیں. اس طرح بالکل نہیں ہوتا. ہمارا جو سیاسی سٹرکچر ہے وہاں
جو سیاسی شخصیات ہیں جو جن کا بیٹا ان کا والد ان کا نانا وہ سلسلہ وار چلے آ رہے ہیں، مروسی سیاست ہے۔ ماروسی سیاست۔ اب ہم افواج پاکستان کو ایک قسم کی خود دعوت دیتے ہیں، یعنی پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب وہ ہمارا ٹاپک کہیں اور نہ چلا جائے، لیکن میں واپس آتا ہوں۔ اب دیکھ لیں آپ کہ یہ موجودہ صورتحال جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ ستارے سارے وہاں جمع ہیں، بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں، بڑا عجیب یہ ہو رہا۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ستارے سے جمع ہے۔ ستارے ہیں نا جی، پرانے اگر ان کو دیکھیں تو ماضی کے یہ ستارے ہیں، ابھی تک ان میں چمک ہے۔ لیکن میں انتہائی ادب و احترام سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کر کے آپ اب ایک بحث کا ہم سلسلہ شروع کر دیتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن افواج پاکستان سرحدوں کی، آپ کی وہ زلزلے آ رہے ہیں، میں اگر ایک سے شروع کروں تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ ہر چیز میں افواج پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی وہ مدد کر رہی ہے۔ اب جب یہ پاکستان کی افواج نہیں سب کچھ کرنا ہے تو بھائی یہ جو ستارے چمکتے، مون، سورج، یہ کس کام کے لیے؟ تو میرے خیال میں جنرل مشرف صاحب جو تھے، انہوں نے وہ جیسا آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ ہاتھ ملا دیا انہوں نے وہ کچھ سیاسی رہنماؤں سے۔ میری اپنی ذاتی رائے میں غلط ہو سکتا ہوں، اس طرح نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک کو سامنے لا کے، کیوں یہ ان کے دل میں خیال ضرور تھا کہ بھئی اب میں آ گیا ہوں، چلیں دیکھتے ہیں کیا آگے بنتا ہے، کیونکہ ان سیاست دانوں میں تو اتفاق ہونا نہیں ہے، ملک میں وہی صورتحال ہے، تو میں کیوں نہ ایک ایک کو کروں۔ یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ جی وہ فوج بار بار مارشل لا لگا رہی ہے، اس میں تھوڑا سا نا اس میں اعتراض تھا۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، جی مگر میرا انہوں خیال نے کسی کو بے نقاب نہیں کیا، ہاں یہ صحیح بات ہے آپ کی۔ اور کسی بے سے نقاب بھی ہوتے ہوتے ان کا وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ الجھ گیا۔ یہ باتیں ہیں، وہاں لندن میں بھی تھے جب وہ وہاں ایجور روڈ وہاں بھی ہوئی تھی باتیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہوا تھا کہ NRO میری سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اب فوجی آدمی ہیں، ظاہر ہے کہ جب وہ آپ جھرمٹ میں آئیں گے ستاروں کے، چاند کے، سورج کے، تو پھر اس طرح کی باتیں تو وہاں ہوں گی۔ وہ ہمارے شعیب صاحب کا ایک بڑا عمدہ ہے فکرہ کہ وہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت ہوئی ہیں۔ اب اس کو ہم ظاہر ہم نے اپنے وہ تولنا اپنے موضوع کے حساب سے، تو میرے خیال میں یہ ہے۔ اچھا، تو وہ براڈ شیٹ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ جی وہ میں یہی سمیٹ رہا تھا۔ مضمون سے ہٹ گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بیچ میں وہ بھی سارے معاملہ جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ ہاں تو وہ پھر وہ یہ 2003 میں غالباً یہ جو تھا نا جی، یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب براڈ شیٹ جو ہے، اب اس نے دیکھا کہ جی یہ دیکھیں ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ یہ جی آپ وہ گندے انڈے ڈھونڈیں، منی لانڈرر ڈھونڈیں، فلاں کریں فلاں۔ جب ہم نے اتنی محنت کی ہے، سب کچھ کیا ہے تو اب ہماری وہ فیس بھی تو ادا کی جائے نا، جس کام کے لیے آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو اس وقت وہ مجھے صحیح فگر تو نہیں یاد کہ کتنی رقم کے عوض براڈ شیٹ کو یہ ذمہ داری جو تھی وہ سونپی گئی، 20%۔ اور پھر انہوں نے وہ کھوج لگانا تھا۔ کھوج لگانے کے لیے انہوں نے پھر اپنی جو ہے نا ساری صورتحال جو اپنے ذرائع ان کو پھیلا دیا، اور پتہ کیا کہ یہ چھپائی ہوئی دولت اور پراپرٹیوں میں جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، وہ آپ کا سوال پھر وہی آ گیا کہ 200 افراد کی لسٹ میں سے صرف ان لوگوں کو پہلے، اس میں وہ ایڈمرل تھے اور بڑے لوگ تھے، لیکن چونکہ محمد نواز شریف جو تھے وہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے، بلکہ 3 مرتبہ رہے، تو انہوں نے جو کام شروع کیا بنیادی طور پہ وہ چند لوگوں سے شروع کیا، جن میں شریف خاندان بھی شامل تھا۔ مگر چونکہ براڈ شیٹ کے اخراجات آپ کو یہ ادا نہیں تھا کر رہا، اب وہ ان کی جو فیس تھی وہ تو دینا تھی اصولاً، تو وہ دینی کنے تھی؟ میں اور آپ نے، جو ہمارے وہ ٹیکس پیئر ہے پاکستان میں، کیونکہ پوچھا تو کسی سے وہاں جاتا نہیں ہے نا ایسے معاملات میں۔ غریب آدمی روتا رہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ کہا جی کہ اتنے $1000 جو ہم نے دینے ہیں، بھائی کیوں؟ اب اس کے پیچھے جنرل پرویز مشرف صاحب تو جا چکے ہیں۔ وہ جو 2 پارٹیاں تھیں، جو میجورٹی والی پارٹیاں تھیں، ان کے ایک جو لیڈر تھے وہ ہمارے یہاں لندن میں بیمار ہیں، وہ آگے، دوسرے جناب زرداری صاحب
ان کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کو یقین ہے، سوری، آپ کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں؟ ہاں اب یہ دیکھیں نا، لندن میں ایک آف شوٹ اور سوال آ گیا اس حوالے سے وہ آئے ہیں. کیونکہ آپ جی نے جی کہا کہ ایک جی یہاں جی بیمار ہے، تو میں نے کہا شاید واقعی بیمار ہو. جی اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. یہ کافی دوست اس طرح کے سوال کرتے ہیں. دیکھیں نا، مگر مجھے اگر فلو ہو جاتا ہے تو میں فلو کی جو ڈیفینیشن کروں گا نا، وہ بیماری میں کروں گا. کیوں کہ وہ ہے تو صحیح نا مرض، جو آگے برونکائٹس بھی ہو سکتی ہے. جی 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 اب جو حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور عدالت عظمیٰ کی وہ ساری لائٹ میں اگر دیکھیں تو جس طرح ان کو وہ بیماری تھی، وہ اس حساب سے تو واقعی وہ بیمار ہو کے ادھر آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ بیماری کے بعد جو انہوں نے ایکسرسائز کرنی تھی، میڈیکل ایکسرسائز، اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں. اب اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ عام جو تاثرات ہیں، یا یہاں کی جو برطانوی اخبارات، جو برطانوی چینل ہیں، ان کے مطابق یہی ہے. یعنی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنی اپنی کسی کی رائے ہو سکتی ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ تو سب کے لیے بھی ہے نا، جان لیوا بنا ہوا ہے. جی جی بالکل. اسی کو نقطہ نظر بنا کے محمد نواز شریف صاحب بھی میڈیکل کی وہ ٹرمز پوری نہیں کر پائے ابھی تک جو کرنی چاہیے تھی. اب یہ ان کے جو ترجمان ان کے کئی ہیں، ایک نہیں ہے، لیکن ان کے جو قریبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے کہ ابھی وہ ہیں اور ڈاکٹروں کی زیر ہدایت ہے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ان کی صحت سے متعلقہ ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے اس میں پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ فوقیت دینی چاہیے. جب وہ حکومت پنجاب نے اور عدالت عالیہ نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ جا کے اپنا علاج کروائیں جو ضروری ہے صحت کے لیے، تو ان کو اپنی پہلی فرصت میں، کووڈ ہو یا نہ ہو، کووڈ میں لوگ جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ کر کے تو اپنے آپ کو سرخرو یہ کرنا چاہیے کہ جی میں اب الحمدللہ میں صحت میری ٹھیک ہو گئی. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ان کے ڈاکٹر بھی یہاں تھے، اب بھی میرا عدنان صاحب چلے گئے، تو اس میں بہتر وہ ہے کہ ان کا آئندہ لا عمل کیا ہے. اب اوپر سے یہ کیسز کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. اچھا ایک تو چیز یہ بتائیے کہ یہ جو براڈ شیٹ ہے، جی جی آپ کیونکہ وہاں لندن میں ہیں، جی آپ جی کو کیا اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے تاثرات سے ان کو آپ دیکھتے ہوں گے ادھر، تو جی جی اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ پریشان ہیں براڈ شیٹ سے؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ براڈ جی جی شیٹ جو ہے وہ پاناما سے بھی خطرناک ہے ان کے لیے. جی بالکل آپ نے درست کہا. اب پریشانی کا معاملہ یہ ہے جی کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، جو سیاستدان ہوتا ہے یا پھر اس نے بہت کچھ دیکھا ہو، اس میں صرف براڈ شیٹ کی پریشانی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک چھوٹی سی بات ہے، ہو کوئی رہا بڑی ہے، اتنی، ہوا نہیں ابھی تک. چلیں ہونے والا ہے، اب یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں، اتنی پرائم منسٹر رہے ہیں. لیکن obviously کیا ہوگا کہ مجھے اگر میرا پاسپورٹ اس طرح ہوتا ہے اور اوپر سے میں نے سزا مجھے ملی ہوئی ہے، میں یہاں آیا ہوں، صحت میری ٹھیک نہیں ہے، جو دیگر معاملات ہیں پارٹی کے پاکستان میں، اس میں بھی دھینگا مشتی چل رہی ہے، تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ اس میں پریشانی ہو جاتی ہے. اب پہلے جو شریف خاندان تھا پورا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جی براڈ شیٹ کا معاملہ درست ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے. اب جو اس کی الیبوریشن ہو رہی ہے جب آہستہ آہستہ، تو اس میں جب یہ کہا کہ جی ایون فیلڈ فلیٹ میں شامل ڈھونڈنے کے لیے براڈ شیٹ کو $20.5 ملین معاوضہ ملنا ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے اگر عدالت عظمیٰ نے کہ براڈ شیٹ کے حق میں سنایا ہے، تو اس سے پھر فکر تو ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، اور یہ بھی سوچا جائے گا یہ کیسے ہو گیا. کیوں کہ 2006 میں وہ خود ہی فرما چکے ہیں لندن فلیٹس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ جی وہ خریدے تھے 2006 میں. اب جب کہ براڈ شیٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ فلیٹس 2000 سے شریف خاندان کی ملکیت تھے، اب فرق تو آ گیا نا اس میں. جی بالکل. اب یہ ڈھونڈنے کی بات ہے کہ اس میں کہاں تک سچائی کیسے ہو گیا. 2006 سال کا فرق پڑ رہا ہے اس میں. تو اب جب لندن کی عدالت میں براڈ شیٹ نے یہ اپنے سارے وہ جو ایکسپنسز ہیں کیے ہیں،
تو اس میں یہ بھی اب عدالت کی طرف سے کہ 2003 میں نواز شریف کی کل جائیداد جو ہے اس کا حجم دوچھا $805 ملین غالباً، اگر مجھے فگر الٹنا، $805 ملین تھا، یہ 2003 کی بات ہے۔ تو اب ان ساری باتوں میں صداقت یا کیا ہونے والا فیصلہ ہے، یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ ہمارے جو عرفان ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے یہ ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کے لیے راہیں کھل گئی ہیں۔ یعنی اب وہ ہے کہ میں اور آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں عام آدمی کے سامنے یہ سچویشن پہ، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب، اب انہوں نے بھی غالباً کہہ دیا ہے کہ وہ جو فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے اس میں وہ ایک اور حساس قسم کا کیس آ گیا ہے، جس کو الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے اس کیس میں۔ انہیں تو پتہ نہیں اب وہ کس طرح وہ میرٹ پہ وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ عرفان ہاشمی نے لیکن ایک اور ایک چیز اچھی کی ہے، جی جو جی یہ کیس جو آپ بتا رہے ہیں فارن فنڈنگ کا، جی جی اس نے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں یہاں نیو یارک سے، جی جی اور اس میں انہوں نے تصدیق کیا ہے، باقاعدہ وہ چیک دکھائے ہیں کہ یہ چیک ہم نے جی ڈونیٹ کیے ہیں یہ پیسے، اچھا اور اس نہیں میں وہ ہاں وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، لیکن اب وہ دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی سماعت کھلی ہو، یعنی اوپن ہر ہو، آدمی جو ہے وہ اس سے باخبر ہو۔ بات بالکل بالکل درست ہے، بالکل بالکل۔ لیکن اس کے آگے بھی ہرڈلز آ جانی شروع ہو جائیں گی اب۔ لیکن اب چھوٹی چھوٹی مسلحتیں بہت ہوتی ہیں پاکستان میں بس اصل یہ میں۔ بات ہے۔ اب اگر انہوں نے کہا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کوئی بڑا کوئی ایسا خاص فیصلہ کر دیا، لیکن ان کی جو سوچ ہے کہ ہر عام آدمی جو میں اور آپ ہیں، دیہڑی دار مزدور ہیں، یہ جو مہنگائی اور یہ وہ بجلی گیس کے مارے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو کہ بھائی یہ فورن فنڈنگ میں ہوا کیا ہے۔ اگر وہ شامل ہیں یا ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہے تو ٹھیک ہے، دی ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ دیم، وہ تو بات سیدھی ہے، لیکن ہونا چاہیے کہ عوام کے سامنے صاف و شفاف پکچر آنی چاہیے جس میں دروغ گوئی نہ ہو، جھوٹ بالکل نہ ہو۔ نورانی صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کی بات سے۔ اصل میں یہ جو ہے یہ عمران خان کا ٹیسٹ ہے، جی اور ٹیسٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جو 200 لوگ ہیں جی جی وہ یقیناً اتنے پاورفل ہے پاکستان میں کہ ان جی پہ جی ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ درست کہا آپ نے، بالکل درست کہا آپ نے۔ اور ٹیسٹ اس لیے ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس حد تک سنسیئر ہے پاکستان سے۔ جی جی آپ دیکھیں نا، ہاں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں بھی آپ ایک جملہ موترز آ گیا پھر کہ سنسیئر کتنا ہے پاکستان سے۔ جی بالکل۔ دیکھیں ہمارے حجازی صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ اس دشت میں ایک وقت گزارا ہے، اور خاندان بھی ادبی ماشاءاللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم بیٹھے بٹھائے کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں غدار ہو گیا، فلاں غدار دیکھنے تھے تو پھر لندن میں آ کے دیکھے جاتے، پچھلے 15-20 سال میں کون کون تھا غدار اور وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہ تو لندن تو باتیں، ہماد گاہ ہے۔ ہاں اب آپ دیکھیں نا، میں وہ کلمہ پڑھ کے تو راتوں رات مسلمان ہو جاؤں اور بغیر عمل کے ہو جاؤں، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندہ، یعنی میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا، میں طفل مکتب ہوں اس میں، کہ کوئی بھی ملک کے خلاف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے ذاتی مفادات پہ زد نہ پڑے۔ True. You are right. میں اگر آپ سے 10 پاؤنڈ ہر ہفتہ مانگ رہا ہوں لفافے کے اندر بند کر کے، تو مجھے آپ بہت عزیز ہیں، کیونکہ آپ میرا سب کچھ ہیں۔ میں قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ جی حجازی صاحب اتنا نیک شریف النفس تجربہ، جس دن آپ میرے 10 پاؤنڈ بند کر دیں گے، میں آپ میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دوں گا کہ جی حجازی صاحب کا بٹن بند نہیں تھا، انہوں نے اینک نہیں تھی لگائی ہوئی، وہ اس وقت سوئے ہوئے۔ یہ باتیں ہیں۔ عمران خان لاکھ برا کچھ بھی ہو، وہ 15 سال رہا ہے یہاں لندن میں۔ بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ذات، میں کرتا ہوں کسی کی ذاتیات پہ کیا اس نے کیا یا ہم کیا کرتے آئے ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ اس کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اپنے معاشرے کو اور اپنے ستاروں، سورجوں اور
یہ جن کو میں چاند کہہ رہا ہوں، سارا کچھ بشمول اس کے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا وہ 300 کنال کا میرا خیال گھر ہے، وہ کہاں ادھر جی اسلام آباد میں، بالکل بنی گالا میں. ہاں اس کا بھی سامنے آنا چاہیے. یہ میں نہیں، اس نہیں، کی کی جتنی ڈیٹیل تو ٹیم دے کے لوگ، چکا ہے، اس کی ڈیٹیل تو وہ دے چکا ہے ہائی کورٹ میں. ہاں نہیں میں ویسے جمامہ بیچاری ادھر ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہوا ساری دنیا جانتی ہے. اب وہ ادھر ہے ماشاءاللہ. یہ میں نہیں کہتا، جس نے جو کچھ کیا ہے، اگر حجازی صاحب یا نورانی آج نیک بن رہا ہے تو اس کا بھی پتہ کیا جائے کہ بھائی یعنی معاملہ کیا ہے. ہم لوگوں کو بڑے درس دیتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر چھپا لیتے. دیکھیں جی، کہنے والے تو یہ کہیں گے کہ نورانی صاحب پاکستان سے بھاگے تھے، ٹھیک، اور حجازی صاحب بھی پاکستان سے بھاگے اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. ٹھیک کہہ دیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ لوگ دل برداشتہ ہو کے یہاں سے گئے ہیں ٹھیک کہ بھینس ٹھیک کے آگے کب تک بین بجاتے رہیں گے. اور دوسرا اپنی مدد آپ کے تحت گئے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت گئے ہیں. یعنی کرایہ اپنا خرچہ ہے، کسی پارٹی نے کوئی کک لگا کے نہیں بھیجا، یا یہ نہیں کہا کہ جناب آپ ذرا علاج کروائیں کیونکہ آپ کا فلو بڑے دنوں سے شدید ہے، یا پھر جناب آپ کا برونکائٹس بڑھ رہا ہے. کسی نے جہاز ہی بھیجا تھا، نہیں بھیجا، اور یہ کہا کہ جی پیوند کاری کا چونکہ وہ یہیں پہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، آپ چلیں جی ذرا ہائیڈ پارک میں تھوڑا سا چہل قدمی. یہ باتیں ساری لوگ سمجھتے ہیں حجازی صاحب، جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک عام آدمی. یعنی میں اگر کہتا ہوں نا کہ جی ایک ٹانگے والا یا رکشے والا یا ایک ریڑی والا، تو اس کی سوجھ بوجھ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اس سے چونکہ روزانہ وہ مالٹے اور وہ کنوں لے رہا ہوں تو میں اپنی بات اسے بتا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں تو، لیکن اس میں یہ سوجھ بوجھ ضرور ہے کہ 75 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں ابھی تک یہ لوگ ہی کردار ہی سیدھے نہیں ہو رہے. میں اس پہ، اور اتنا جھوٹ، یعنی میں وہ ضمناً بات آگئی بیچ میں نہیں تھی ہونی چاہیے. میرے ایک دوست ہیں ادھر، تو وہ وہاں کی ہیں، یعنی برطانوی ہیں، گورے ہیں. تو وہ بڑی کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں جب وہ یہ آتا ہے نا اس طرح کی خبریں کہ اب براڈ شیٹ آ گیا، فارن فنڈنگ آ گئی، وہ جب نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ والے فلیٹ، تو وہ ایک بات بڑی، اس نے ایک زمانے میں پاکستان کچھ عرصہ گزارا ہوا ہے فوج میں، اب 85 کا ہو گیا وہ، تو وہ ایک بات بڑی عمدہ کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار جو میں نے اس وقت وہاں دیکھا تھا نا، اس وقت صرف ایک چیز بدلی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے بڑے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ کیا کرتے تھے، وہ ہمارے ایز اے بیر، یعنی خنسامہ اور دوسری معاملات جو تھے وہ تھے بیٹ مین. لیکن باقی چیزیں جو ہیں آپ پڑھ کے یا ادھر آ کے پڑھے یا وہاں سے آئے یا سوجھ بوجھ لے کے تھوڑی بہت ایسی، آپ کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ادھر آ کے سیاست کرنا دنیا میں. آپ تو آئے تھے خوشحالی کے لیے. اب آپ کے لیڈر چونکہ ادھر آ گئے ہیں تو آپ نے ریسٹورنٹوں اور گھر سجا لیے اور سب کچھ کر لیا. اب آپ کے گھر جو ہیں وہ موگجیں ختم ہو گئی ہیں، اپنا بیڑا غرق کر لیا ان لیڈروں کی خاطر. لیکن آپ کو ملا کیا اس میں؟ آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ کے بچے تھے جن کو آپ نے بتانا تھا کہ برطانیہ یا دوسرے دیگر ممالک کیوں گئے. تو خیر یہ ایک اور موضوع ہے، کسی وقت پھر اس پہ ہوگا. پھر اس پہ بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے کرپشن اور جو جھوٹ ہے ہماری سیاست میں سب سے زیادہ زور دوں گا کہ ہم اتنی دروغ گوئی کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے معمول میں، اور بتا نہیں آپ، یعنی 2 منٹ میں کچھ ہے اور 5 منٹ میں اگر مجھے کرسی مل جاتی ہے کسی سماجی سوسائٹی کی چلیں تو میرا وہ سب کچھ بدل جاتا ہے. تو اب یہ چونکہ تھا معاملہ، تو اس لیے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ کمی دور کرے. نورانی صاحب، کیونکہ آپ انگلینڈ میں مقیم ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مساوی صاحب سے ذرا یہ پتہ کیجئے کہ آیا اس حکومت نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور کیا وہ پر امید ہیں کہ یہ حکومت یقیناً ان سے کام کروانا چاہتی ہے اور کام کروانے میں سیریس ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مساوی صاحب کو اس حکومت پہ بھی یقین نہ ہو اور وہ سوچتے ہوں کہ ان کے کیے ہوئے کام پر پھر سے پانی پھیر دیا جائے گا. مساوی صاحب کی اپنا ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ اگر وہ پاکستان میں اعتبار کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ عمران آکسفورڈ میں پڑھے اور یہ بھی ادھر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں عمران خان کے کردار اور ان کی زبان
اور بطالف قطعی کوئی شک نہیں وہ انہیں ایماندار تصور کرتے. نورانی صاحب، مساوی صاحب نے جو عمران خان کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو اس کے بالکل برعکس بات کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا جب سے انہیں لفافے ملنے بند ہوئے ہیں وہ ہر بات پر عمران خان کے خلاف جا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ عوام میں عمران خان کا تاثر جو ہے کہ ایماندار آدمی ہے اس کو زائل کیا جائے. جاجی صاحب، میڈیا کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اسی طرح ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں. اب میں الحمدللہ میرے ذاتی دوستوں سے تعلق ہے، نام نہیں لیتا میں یہاں، اینکرز ہیں دوسرے ہیں، لیکن ان میں ہر بندہ جو ہے وہ برا نہیں ہے. نورانی صاحب، میں نے ایسے ہی اچھے اور باشعور صحافیوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ چینل شروع کیا ہے. چلا آپ کا تو چونکہ گھرانہ ہی ادبی ہے نا، وہ اس پہ تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ نے اور پھر آپ جس جذبے کے ساتھ آپ نے یہ کھولا ہے، اور وہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح. مہربانی آپ کی، اللہ بھی آپ کو خوش رکھے اور آپ زندگی میں اسی طرح کامیاب رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے نورانی صاحب کی براڈ کاسٹ کے سلسلے میں گفتگو سنی. جو حقائق انہوں نے پیش کیے اس کے بارے میں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو نورانی صاحب یقیناً اس کا جواب دیں گے. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کر دیجیے. یہ دور سوشل جرنلزم کا دور ہے. آپ اپنے موبائل سے فائدہ اٹھائیے، وسل بلوئنگ کیجیے، ہر غلط کام کو مرزر آپ بلائیے. کوشش کیجیے کہ جو واقعہ مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا اسے بھی عوام تک پہنچائیے. اور آپ اس سلسلے میں میرے خدمات حاصل کر سکتے ہیں. آپ مجھے وہ واقعہ واٹس ایپ کیجیے، میں یقیناً اسے اپنے چینل کا حصہ بناؤں گا. میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجیے. آئندہ کے وی لاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.